السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے؟ اس میں کتنا ثواب ہے؟ اعتکاف کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں؟ کیا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرما دی۔ اعتکاف کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان شریف کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتکاف سنت، نمبر 2 اعتکاف واجب، نمبر 3 مستحب یا نفل۔ اعتکاف سنت رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں ہوا کرتا ہے۔ رمضان شریف کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے پہنچ جائیں اور 29 رمضان چاند نکلنے کے بعد یا 30 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ اگر 20ویں رمضان کو نماز مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی۔ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر شہر کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، سب سے مواخذہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ گھر ہی میں اعتکاف کریں، مگر اس جگہ کریں جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لی ہے، مقرر کر لی ہے، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگر پہلے سے کوئی جگہ فکس نہیں ہے تو جب اعتکاف کرنا چاہیں اس وقت فکس کر لیں۔ معتکف کو وطی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہرحال یعنی ہم بستری سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت ہم بستری نہ کرو جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے دوسری مسجد جانے کی اجازت ہوگی۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں۔ ایک حاجت طبعی جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، جیسے پیشاب پخانہ، استنجا، وضو، غسل۔ مسجد میں لیٹرین، وضو اور غسل خانے کا انتظام ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں نہیں ہے تو ان چیزوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ دوسری حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعے کے لیے یا اذان کہنے کے لیے جانا۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد میں گندگی نہ ہو، صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ معتکف مسجد میں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کا استعمال نہ کرے۔ اکثر اوپن امیج گانے فلمیں آتے رہتے ہیں، لہٰذا پرہیز کرے، بہتر ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث پاک پڑھے، درود شریف کی کثرت سے ورد کرے، علم دین حاصل کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اگر مسجد میں بیت الخلا نہ ہو یا غسل خانہ نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے، جبکہ غسل فرض ہو، لیکن ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً واپس آ جائے، تاخیر نہ کرے۔ اگر رک کر باتیں کرنے لگا راستے میں، وہاں بیڑی سگریٹ پینے لگا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو فوراً غسل کر لے، دن ہو یا رات، تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ پیارے ناظرین، اعتکاف سے متعلق یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کے نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔